السلام علیکم ناظرین. ناظرین آج ہمارا ڈسکشن جو رہے گا وہ ایک لوکل ٹاپک کے حوالے سے ہے کہ جیسے پچھلے دنوں بڑی باز گشت رہی ہے ہمارے میڈیا میں، لوکل میڈیا میں کراچی کے حوالے سے. اور یہ باز گشت اس دفعہ کچھ حالات و واقعات کے حوالے سے نہیں تھی، بلکہ یہ رہی ہے ہماری کراچی اور سرکولر ریلوے کی بحالی کے متعلق. کہ جو ہمارے وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے کراچی سرکولر ریلوے کا افتتاح کیا، اس کے اوپر بہت انہوں نے بتایا، بڑے بڑے کارنامے، اس کو اپنا بہت بڑا کارنامہ بتایا کہ جیسے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے حکومت نے. تو اس کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، ایسا کیا اس کا کرنٹ پوزیشن کیا ہے، اور فیوچر میں اس کے کیا امکانات ہیں کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے، اور یہ کراچی کے لوگوں کے مسائل کو، ٹرانسپورٹ کے مسائل کو کس حد تک حل کر سکتی ہے. کراچی سرکولر ریلوے بیسیکلی 1969 میں پریزیڈنٹ ایوب خان کے دور کے اندر اس کو شروع ہوئی تھی. اس کو کراچی سرکولر ریلوے کا نام دیا گیا تھا. سرکولر ریلوے کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ جو اس کا روٹ ہے دیٹ واز اراؤنڈ دی سٹی آف ڈیٹ ٹائم، یعنی اس وقت جتنا بھی شہر تھا اس کے تقریباً ایک لوپ کے صورت میں یہ اس کے چلتی تھی. اس کی جو ٹرین کی پٹری تھی وہ ایک لوپ کی صورت میں تھی. اب ایسا کیوں تھا یہ اس کے بارے میں معلومات نہیں کہ اس کو شہر کے بیچ سے کیوں نہیں لے جایا گیا، لیکن اس کا جو اس کا نقشہ بنا جو اس کے لیے پٹری ڈلی گئی تھی ویسی ڈلی گئی تھی، وہ کراچی کو ایک دائرے کی صورت کے اندر یہ چلا کرتی تھی. جو میجر ایریاز یہ کور کرتی تھی اس کے اندر سائٹ، اورنگی ٹاؤن، ناظم آباد، گلشن، ملیر، لانڈی اور اولڈ سٹی ایریا، جس کے اندر کھارا در اور کیماڑی، کھارا در، کیماڑی اور شیرشاہ وغیرہ شامل اس ایریا کو کور کیا کرتی تھی. یہ 1990 تک چلتی رہی، اور 70s اور 80s میں بہت اچھی طرح یوز ہوتی تھی. کراچی شہری سے مستفید ہوتے تھے، اس کا بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، خاص طور پر وہ لوگ سائٹ یا لینڈی، کیونکہ دو بڑے انڈسٹریل ایریاز سے یہاں پر ہی جایا کرتی تھی، تو یہاں پہ جانے والے لوگ اس کو بہت زیادہ یوز کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ کھارادر وغیرہ بھی آتی تھی، تو جو وہ لوگ جو کہ کمرشل ہب آئر چندی گڑھ روڈ پر جایا کرتے تھے وہ بھی اسے یوز کیا کرتے تھے. میرے والد نے، آپ کے بہت سے پیرنٹس ہوں گے جنہوں نے اس کو اپنے زمانے میں یوز کیا ہوگا، ہمارے والد اس کو یوز کیا کرتے تھے. لیکن یہ کہ بہرحال 80s 90s کے اندر جب کراچی کی بدحالی بڑھتی چلی گئی تو اس میں سے ایک وقت یہ بھی ہوا کہ رفتہ رفتہ کراچی سرکولر ریلوے جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو 1999 میں اس کو بند کر دیا گیا. اس کے بعد سے مختلف اوقات میں اس کی بحالی کے لیے کوشش ہوتی رہی، مختلف پلان آتے رہے. کوئی وزیر آتا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کہا جاتا، کوئی نئی حکومت آتی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا جاتی. ایک زمانے میں جاپان کا ادارہ تھا جائکا، اس نے اچھی خاصی ریسرچ کی، یہاں پہ باقاعدہ فیزیبلٹی رپورٹ بنائی، اپنی رپورٹیں پیش کی. لیکن ہماری حکومت و بیوروکریسی کی سرد مہری کی وجہ سے وہ ابھی بالآخر کئی سال اپنی کوشش کرنے کے بعد انہوں نے بھی یہاں سے وائنڈ اپ کر لیا اور کہا کہ ہم ابھی اس منصوبے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اس دوران جیسا آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کی ٹرانسپورٹ کا حال کیا ہو چکا ہے، انتہائی بدحال ہو چکی ہے ٹرانسپورٹ. جو بسز میں سفر کیا کرتے لوگ سفر کرتے ہیں ان کی حالت بہت بری ہے، بسز کی حالت بہت بری ہے. اب تو اکثر روٹس کے اوپر بسز بھی اویلیبل نہیں ہے، لوگوں چنگچی کے اوپر سفر کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں واقعتاً بہت میزریبل کنڈیشن ہوتی ہے ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. ایک کے اوپر ایک بندہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، بسوں کی چھت کے اوپر لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں ضروری ہے کہ یا تو پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم، اس کے بس کے سسٹم کو بحال کیا جائے، یا کوئی الٹرنیٹیو سسٹم بنایا جائے کہ جس کی وجہ سے، جس کی بدولت کراچی کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی بہتر سہولیات میسر ہو سکے. اس سلسلے میں نواز شریف صاحب کے دور میں ایک منصوبہ شروع ہوا تھا گرین لائن کا، لیکن وہ بھی ابھی تک مکمل طور پر پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا ہے. اب وہ جب بنتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. تو چلیں بات پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. ہم اپنے کراچی سرکولر ریلوے کی بات کر رہے تھے، تو مختلف اوقات کے اندر اس میں مختلف کوشش ہوتی رہی. ہر وزیر جو آتا وہ اس کے اندر اپنی ان پٹ دیتا اور کہتا کہ ہم اس کو سرکولر ریلوے کو بحال کر دیں گے، یہ بہت ضروری ہے کراچی کی شہری کے لیے. بہرحال لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہ ہو سکا، اور یہاں تک بات پہنچی کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا گیا. اور سپریم کورٹ میں پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے کیس چلتا رہا، اور بالآخر سپریم کورٹ نے ایک 25 سے 26 تاریخ دے دی ہے کہ اس تاریخ تک آپ کو ان اینی کیس سرکولر ریلوے بحال کرنی ہے. جس میں انہوں نے یہ ہدایت دی تھی سندھ گورنمنٹ کو، بلدیہ کراچی کو اور پاکستان ریلوے کو، ان تینوں کو مشترکہ طور پر ذمہ داری دی تھی کہ آپ اس کو ان اینی کیس، جو ہماری ہیئرنگ ہوگی 25 سے 26 تاریخ کو، اس وقت جب آپ آئیں گے تو اس میں سرکولر ریلوے بحال ہونی چاہیے.
تو وہ کچھ یوں کیا اس ہیئرنگ سے بچنے کے لیے کہ مزید سپریم کورٹ کی سرزنش نہ ہو، انہوں نے کیا کیا کہ ایک کہہ دیا کہ ہم نے سرکولر ریلوے بحال کر دی ہے. اب جو سرکولر ریلوے بحال ہوئی ہے بڑی عجیب سی مذاق ہے. مذاق یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے کہ جو پچھلے ٹریک پڑے ہوئے تھے ان کی صفائی ہوئی ہے، ان کو صاف کیا گیا ہو، ان کو دوبارہ جہاں ٹوٹے ہو وہاں دوبارہ بنایا گیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا. بلکہ جو مین ٹریک ہے جو کہ ہمارا سٹی اسٹیشن سے لے کر چلتا چلا جاتا ہے آگے، تو اس کو کراچی سٹی اسٹیشن سے لے کے پیپری تک کے روٹ کو کہہ دیا کہ بھائی سرکولر ریلوے کا روٹ ہے. اب یہاں پہ سرکولر ٹرین بھی چلے گی جو کہ بیسکلی مین ٹرین پہ چلے گی. ایک تو یہ عجیب سی بات، عجیب سا مذاق ہے. دوسرا مذاق انہوں نے یہ کیا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ٹوٹل ٹرینیں چلیں گی وہ صرف 4 چلیں گی، 2 ٹرین صبح اور 2 ٹرین شام. اب آپ بتائیں اتنی کم ٹرین کے بھائی مختصر روٹ کے اوپر یہ منصوبہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یقیناً کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہوگا. کچھ عرصے بعد یہ کہیں گے کہ یہ منصوبہ مالی طور پر خسارے کا شکار ہو گیا، اس لیے ہم اس منصوبے کو بند کر رہے ہیں. جبکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑے مطلب پولیٹیکل ول کی بہت اچھی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ جس میں سندھ گورنمنٹ، بلدیہ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہم اس منصوبوں کو کس طرح بحال کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس کا جو روٹ ہے ٹریک ہے وہ سارا ختم ہو چکا ہے. ٹریک سارا ختم ہو چکا ہے، وہاں پہ بے تحاشا تجاوزات ہیں اور بعض جگہوں پر تو ایسا ہے کہ اس کے ٹریک کے اوپر روڈز بن چکے ہیں. جیسے جب گرین لائن جب بن رہی تھی تو بورڈ آفس کے اوپر، میٹرک بورڈ آفس کے پاس یہاں پہ ایک ٹریک چلتا تھا جس کے اوپر ایک پل تھا. اس پل کو توڑ دیا گیا اور اس کے وہاں پہ روڈ بنا دیا گیا. تو روڈ جو وہ ٹریک کے اوپر باقاعدہ پورا گرین لائن کا ٹریک بن چکا ہے جو کہ اب یقیناً نہیں ٹوٹ سکتا. یعنی اب اگر ہمیں سرکولر ریلوے بحال کرنی ہوگی تو یہاں پر ایک پل بنانا پڑے گا جو کہ ہوگا سرکولر ریلوے کے لیے. اسی طرح ایک دو جگہ ایسی اور صورتحال ہے جہاں پر روڈ پڑ چکا ہے اور اس کو توڑا نہیں جا سکتا، جس کے لیے پل ہی بنانا پڑے گا. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے تجاوزات کا ہے. بے تحاشا تجاوزات تجارتی اور رہائشی ٹریک کے ارد گرد ہو چکی ہیں، جس میں بڑے بڑے پلازا بھی شامل ہیں. تو اب ان کو ہٹانا بہت مشکل کام ہے. اس میں یقیناً سیاسی لوگ بھی ملوث ہیں، اس کے اندر کچھ بدماش کے ٹائپ کے لوگ بھی ہیں اور کچھ لوگ ایسے میں جو بیچارے جو رہ رہے ہیں یہاں پہ 25 سال سے رہ رہے ہیں تو ان کے لیے متبادل جگہ کا بھی انتظام کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا سسٹم ہے. اس کو لیکن بحال کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر جو مل کر بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ اس کا کیا کرنا ہے اور کرنا بھی یا نہیں کرنا. یہ اگر یہ فیزیبل نہیں ہے تو بولتے فیزیبل نہیں ہے، کوئی الٹرنیٹ پیش کریں. کوئی اچھا ایسا ٹرانسپورٹ کا سسٹم پیش کیا جائے جس سے کراچی کے لوگوں کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو جائے. ٹرانسپورٹ کی حالت انتہائی نگفتہ بے ہے. لوگ سفر کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انسان نہیں لگتے، وہ ایسا لگتا ہے بھیڑ بکرے کی طرح بسوں کے اوپر لدے ہوئے ہیں. تو ہم فوری طور پر کراچی کو ایک بہت اچھے ٹرانسپورٹ سسٹم کی ضرورت ہے، چاہے وہ سرکولر ریلوے کی بحالی ہو، چاہے میٹرو بس چلے، میٹرو ٹرین چلے، گرین لائن چلے، یا پہلے جو گرین بسز چلی تھی اس طرح چلے. مطلب کچھ بھی ہو، ایک جامع منصوبہ ہو اور یہ یقیناً پیش کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. تو ان کو چاہیے کراچی کے شہریوں کے لیے اس منصوبے کو پیش کریں اور اس کو فوری طور پر عملی جامہ پہنائیں تاکہ کراچی کے عوام جو کہ ملک کی ترقی کے اندر اس قدر حصہ دے رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کو ریٹرن میں تقریباً زیرو مل رہا ہوتا ہے، ان کے حالات کسی حد تک بہتر ہو سکیں. تھینک یو.